बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत। दो तीन खबरें आपसे शेयर करते हैं जी। एक तरफ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को ये कहा जा रहा है कि ज़रा थोड़ा सा हाथ हौला करें, थोड़ी सी मुफ़ाहमत की तरफ आने की कोशिश करें और अपने लबो लहजे में नरमी लेके आएँ तो मामलात को ज़रा थोड़ा सा सुधारते हैं। और एक तरफ ये मैसेजिंग की जा रही है क्योंकि अब तक हमारी इत्तलात के मुताबिक दो तीन जो पैगाम रसा हैं वो वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि साबिक हैं उनसे मुलाकात कर चुके हैं बनी गाला में और उनको ये पैगाम पहुंचा चुके हैं। और जिसके बाद हमने देखा भी है कि जो आखिरी दो तकरीरें हैं उनकी हरीपुर और ख़ास तौर पे और जेहलम, ये दोनों तकरीरें उनकी काफ़ी सॉफ्ट रही हैं। लेकिन जो जेहलम की तकरीर थी उसमें उन्होंने एक इशारा किया और वो किया मिस्टर XY का, और उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में वो आए हैं और इसलिए जी मिस्टर Y जो हैं X हैं जो भी हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक तरह का उन्होंने एक मैसेज दिया कि देखें या तो मुफाहमत कर लें या फिर मज़ाहमत कर लें। तो इसका रिएक्शन क्या आता है क्या नहीं ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। दूसरी जानिब कुछ और चीज़ें भी इसी तरह की हैं कि जो मफाहमत का मैसेज दिया जा रहा है और जो कहा जा रहा है कि ज़रा थोड़ी सी कशीदगी कम करने के लिए थोड़ा सा पॉज ले लें इमरान खान साहब को, और वो इमरान खान साहब ये समझते हैं कि ये एक दफ़ा फिर टाइम गेन किया जा रहा है और टाइम गेन करने के चक्कर में ये सब कुछ किया जा रहा है। और उसकी रीज़न ये बताई गई है कि एक दफ़ा IMF के साथ मामला तय कर लेने दें, और IMF के साथ मामला तय हो गए और उनके साथ पैकेज अप्रूव हो गया तो 1 अरब 17 करोड़ डॉलर जो आने हैं वो आ जाने दें कौमी ख़जाने में, और ताकि इकॉनमी जो है मिसाक़ मईशत वो थोड़ा सा बेहतरी की तरफ जाए, मिसाक़ मईशत को थोड़ी सी तक़वियत मिले और डॉलर और स्टॉक एक्सचेंज और ये सारी चीज़ें, महंगाई, इसमें ज़रा थोड़ा सा ठहराव आएगा। लेकिन खान साहब ये बात तो मान रहे हैं, लेकिन फिर एक और चीज़ आ रही है और वो ये भी उन्होंने कहा कि एक तरफ मुझे ये मुफाहमत का कहा जा रहा है तो दूसरी जानिब जब डॉक्टर शहबाज गिल का केस दूसरी हेयरिंग पे भी, यानी कि कल जो हेयरिंग हुई उसमें भी जब मामला हुआ ओपन कोर्ट में तो रिकॉर्ड उनका पेश नहीं किया गया डॉक्टर शहबाज गिल का, और फिर कहा गया कि जी तफ्तीशी नहीं है और तफ्तीशी हैं तो रिकॉर्ड नहीं है। और अदालत ने कहा भी कि रिकॉर्ड पेश किया जाए, कल भी उन्होंने काफ़ी परसों, लेकिन अदालत में रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया। और फिर ये भी कोशिश की जा रही है कि डॉक्टर शहबाज गिल की जो गिरफ्तारी है उसको ज़रा थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए, और मंडे तक मामलात को ले गए हैं और कराची से कुछ चीज़ें बरामद करनी हैं, वहाँ पे तफ्तीशी टीम की गई है और उसके बारे में भी हमारे पास कुछ इत्तलात मिली हैं कि मज़ीद लोगों को उसमें शामिल तफ्तीश किया जा रहा है और ARY के लोगों को शामिल तफ्तीश करने का प्रोग्राम है जो इस्लामाबाद में तफ्तीशी डायरियाँ लिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली। तो डॉक्टर शहबाज गिल को की रिहाई का फिल वक्त कोई इम्कान वो कहते हैं कि नहीं है, लेकिन उनका जो नाजायज़ असले का मुकदमा दर्ज किया गया था पिस्टल का, उसमें ज़मानत हो गई है क्योंकि वो जो पिस्टल था वो उनका नहीं था और वो उनके जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उनका था और लाइसेंस था, तो उस पर ज़मानत हो गई है। और दूसरे में रहती है मेन जो केस है, अब वो जुडिशल रिमांड पे हैं और मंडे को इनका प्लान है कि कुछ और चीज़ें लेके आएँ और उनकी जो ज़मानत है उसको रोका जाए कि ज़मानत पर उनकी रिहाई ना हो सके बाद गिरफ्तारी। फिर एक और चीज़ खबर आई और वो ये थी कि डॉक्टर शहबाज गिल के मामले में कि जो कुछ चीज़ें बरामद करना है बनी गाला में, यानी कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की रिहाइशगाह से, और वहाँ पे जाना है और वहाँ पे जाके क्योंकि लैंडलाइन से ये कॉल हुई थी, तो लैंडलाइन से कॉल हुई थी, वहाँ पे PTCL इस्तेमाल हुआ था, तो कुछ चीज़ें वहाँ से भी दरकार हैं तफ्तीशी को, तो ये भी एक बात की गई। तो उसमें भी फिर ये खबरें जैसे सोशल मीडिया पे आई तो वहाँ पे फिर दोबारा तफ्तीश इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से इसकी तरदीद की गई। तरदीद इस सेंस में की गई कि जनाब नहीं, ये अभी ज़ेर तफ्तीश है मामला,
اور اس میں جو رپورٹنگ ہے وہ محتاط رویے سے کی جائے، اور جو سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا پہ چیزیں چل رہی ہیں یہ درست نہیں ہیں، جبکہ یہ پاکستان تحریک انصاف نے ہی یہ خبر دی تھی، اور پولیس سورسز سے ہی یہ خبر میڈیا میں آئی تھی کہ یہ کام کیا جا رہا ہے۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں ڈاکٹر شہباز گل کو کب تک لنگر آن کیا جاتا ہے، اور یہ پریشرائز کرنے کے لیے تو اس پہ بھی سابق وزیر اعظم عمران خان نے جو ہے ڈسپلیئر شو کیا کہ ان کے ساتھ جو کچھ کیا جا چکا ہے اب تک وہ از خود ایک غیر انسانی رویہ ہے اور غیر انسانی سلوک ہے۔ تو بہرحال یہ ہو، اس کے بعد یہ اب ایک اور چیز آپ سے شیئر کر لوں کہ ابھی تک غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا بڑے صاحب کا، اور ARY نیوز بدستور بند ہے، بندش کی طرف پہنچا ہوا ہے، اور ایک کیا کہنا چاہیے کہ اب تنخواہوں کا وقت بھی آ گیا ہے۔ لندن پاکستان ہائی کمیشن، اس کے سامنے بھرپور قسم کا مظاہرہ ہوا ARY کی بندش کے خلاف، اور جو پاکستان میں میڈیا پرسنز کے خلاف کاروائیاں کی جا رہی ہیں اس کے خلاف۔ اب یہ آہستہ آہستہ جو پاکستان میں میڈیا ہاؤسز اور میڈیا پرسنز کے خلاف جتنی بھی انتقامی کاروائیاں کی جا رہی ہیں اس پہ اب باہر کی دنیا میں بھی یہ معاملہ آ رہا ہے، ایسا ایسا پھیل رہا ہے، اور عالمی ذرائع ابلاغ بھی اس کا رپورٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ تو تھی کچھ لیٹسٹ تازہ ترین جو کہ ڈے ٹو ڈے والی خبریں تھیں۔ اب ذرا آتے ہیں بڑی خبر کی طرف، اور وہ بڑی خبر ہے کہ کیا واقعی عمران خان صاحب سے کوئی مفاہمت کا امکان ہے، اور کیا قبل از وقت الیکشن ہو سکتے ہیں؟ تو اطلاعات یہ ہیں کہ قبل از وقت انتخابات کا ابھی تک، یعنی کہ اب معدوم ہوتی جا رہی ہیں چیزیں کہ الیکشن جو ہیں وہ فوری طور پہ اناؤنس کیے جائیں گے، الا یہ کہ خود نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ہی یہ کام نہ کروا دیں شہباز شریف صاحب سے، کیونکہ معاملات جو ہیں ود ان پارٹی بھی کچھ گڑبڑ چل رہی ہے، اور جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت سوشل میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا پہ جو میڈیا پرسنز ہیں اچھے خاصے، وہ اب کیا کر رہے ہیں جی، وہ ایک کام کر رہے ہیں۔ ان کی جو لڑائی ہے، اب یہ لڑائی اچھے والی ہے یا برے والی ہے، لیکن لڑائی مزے کی ہے کہ اچھے خاصے جید جو صحافی ہیں وہ میدان میں نکلے ہوئے ہیں، اور ایک گروپ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو سپورٹ کر رہا ہے، اور ایک گروپ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو سپورٹ کر رہا ہے، اور یہ گروپ جو ہیں وہ ایک ہی میڈیا ہاؤسز سے موسٹلی تعلق رکھتے ہیں، اور باقاعدہ طور پہ لڑ رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ، جتنے بھی سماجی رابطے کی ویب سائٹس ہیں وہاں پہ ان کی یہ ٹسل چل رہی ہوتی ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ یہ واقعتاً کوئی ہے سنجیدہ معاملہ ہے شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب والا، یا پھر یہ نورہ کشتی ہے؟ تو پھر مفتاح اسماعیل صاحب اور اسحاق ڈار صاحب کی تلخی، اور شاہد خاقان عباسی صاحب کا کہنا کہ جناب ہم پہ تنقید کرنے کے بجائے آپ خود آ جائیں پاکستان، اور پاکستان آ کے سنبھالیں پارٹی کو، ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور ہماری نیتوں پہ شبہ نہ کیا جائے۔ اور پھر اکانومی کے حوالے سے، مہنگائی کے حوالے سے مفتاح اسماعیل اور شہباز شریف صاحب پہ تنقید کرنا، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ بہت ہی دلچسپ ہیں، اور لگ ایسے رہا ہے کہ ایک دفعہ پھر جو ہے ایک گروپ جو ہے وہ ایک طرح کی لائن پکڑے ہوئے ہے، دوسرا گروپ دوسرے کی۔ پہلے تو صرف یہ مسلم لیگ نواز کے اندر، یعنی کہ مسلم لیگ نواز کے رہنما جو ہیں وہ آپس میں یہ سب کچھ کر رہے تھے، لیکن اب جو اچھی خاصی میڈیا پرسنالٹیز ہیں وہ کر رہی ہیں، اور بڑی مزے کی پراکسیز چل رہی ہیں۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے ٹاسک دیا ہوا ہے دونوں بھائیوں کی طرف سے، اور دونوں بھائی ٹاسک دیتے ہیں، اور پھر ان کے آپس میں، کیونکہ ترجمان تو ان کے الگ الگ ہیں، زبیر صاحب جو ہیں وہ ترجمان ہیں مریم بی بی کے اور نواز شریف صاحب کے، اور مریم اورنگزیب صاحبہ وزیر اطلاعات و نشریات ہیں، وہ گورنمنٹ کو کرتی ہیں، لیکن پارٹی کے اندر بھی کچھ پوری نہ صحیح لیکن کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ لیکن ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے جی، مسلم لیگ نواز کہ جو لوگ شہباز شریف صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ ہیں خواجہ آصف صاحب ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، مفتاح اسماعیل صاحب ہیں، رانا تنویر صاحب ہیں، ملک احمد خان صاحب ہیں۔ یہ وہ رہنما ہیں جو کہ ڈرائنگ روم کے
ریگولر وزٹرز ہیں، ڈرائنگ روم کے ریگولر وزٹرز ہیں، اور وہیں سے گپ شپ، اور ایسے لگ رہا ہے کہ اب باقاعدہ طور پہ جو ڈرائنگ روم کے مقیم ہیں اور ڈرائنگ روم کے وزٹرز ہیں اور شہباز شریف صاحب ہیں، یہ آپس میں کھل کھلا کے سامنے آئے ہیں اور اپنی جو ہے ایک لائن سیدھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور مستقبل کا جو لاہ عمل ہے وہ ترتیب دے رہے ہیں۔ تو نواز شریف صاحب اور مریم بی بی جو ہیں اور ان کا پورا گروپ، وہ بالکل واقعتاً اس وقت ابھی تک آج تک کے مطابق ان کو کوئی چیز ایسی حاصل نہیں ہو سکی، یہاں تک کہ جاوید لطیف صاحب کو ان کے وزارت کا محکمہ بھی نہیں دیا گیا۔ اور اس میں مسلم لیگ نواز اب ایک اور بات بھی سمجھتی ہے، وہ یہ ہے کہ 2-3 دفعہ کوشش کی گئی کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے۔ اب رانا ثناء اللہ صاحب کے ہوتے ہوئے اگر عمران خان صاحب گرفتار نہ ہو سکیں اور یہ ٹارگٹ اچیو نہ ہو سکے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بات ماننے والی نہیں ہے۔ تو جبکہ رانا صاحب جو ہیں وہ اپنی نجی محفلوں میں کچھ اور کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب نہیں، یہ بات نہیں ہے، چیزیں کچھ ہیں در پردہ ایسی کہ ہم عمران خان صاحب پہ ہاتھ نہیں ڈال پا رہے، اور وہ اشارتاً کنایتاً کچھ نہ کچھ ایسے سگنل دے دیتے ہیں کہ جس کا جو کیا کہنا چاہیے کہ تاثر یہ جاتا ہے کہ ابھی بھی ان کو سپورٹ کی جا رہی ہے، ابھی بھی وہ سسٹم کے لاڈلے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر خان صاحب ابھی بھی سسٹم کے لاڈلے ہوتے تو کب تک کے وہ الیکشن اناؤنس کروا چکے ہوتے۔ جاوید لطیف صاحب اسی لیے وہ بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے جی ڈوریاں ہل رہی ہیں۔ تو یہ ایک کام چل رہا ہے اور گفتگو چل رہی ہے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جس طریقے سے یہ چاہتے ہیں کہ بالکل اٹھا کے باہر پھینک دیا جائے، تو کہنے والے کہتے ہیں، بتانے والے بتاتے ہیں کہ جناب خان صاحب کو اگر ہم نے زبردستی باہر نکالنے کی کوشش کی، ایک تو عوام جو ہیں، عوام میں فوج کے خلاف ایک اچھی خاصی نفرت پیدا ہو جائے گی، اور ان عوام کو ہم کیا دیں گے، اور پھر عمران خان صاحب اگر ڈسکوالیفائی ہو گئے تو اس کے بعد تو عمران خان صاحب کے پاس کشتیاں جلانے کے لیے کچھ بھی باقی نہیں بچے گا، تو پھر تو وہ بہت زیادہ اگریسولی آئیں گے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اور پھر ایک اور چیز جو دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ہم سسٹم سے اٹھا کے باہر پھینک دیں تو اس کے بعد یہ کیا اس کا مطلب ہوگا کہ ہم نے نواز شریف صاحب، مریم بی بی، بلاول بھٹو، زرداری صاحب، مولانا اور ان سب کے حوالے سارا کچھ کر دیا اور ان کو دے دیا فری ہینڈ اور کھلا گراؤنڈ دے دیا، کھلا میدان دے دیا۔ تو اس کا مطلب کہ ان کو کل کو کون ریسکیو کرے گا اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کون ہاتھ ملائے گا اور آگے بڑھے گا۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں، امپورٹنٹ ہیں جو کہ چل رہی ہیں۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔